بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا اور حدیث ہے، اور شرک کے رد میں سب سے بڑی دلیل اور یہ حدیث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایماندارو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ صلاۃ پڑھو، یعنی دعا مانگو ان کے لیے۔ فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ بالکل عام مومنوں کے لیے ارشاد فرمایا ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ جس کی اتنی شان ہے، جس پر تم ایمان لائے ہو مومنو، تمہارے اوپر وہ صلاۃ بھیجتا ہے، اور فرمایا میرے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کا صلاۃ بھیجنا، ان دعاؤں کو قبول کرنا، فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا، دعائیں کرنا، مومنوں کا صلاۃ بھیجنا، دعائیں کرنا، اے اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ تو جیسا یہ وہ پڑھے گا یا سنے گا، اور اگر اس کے اندر ذرا سا بھی سینس ہے، تھوڑا سا بھی کوئی انسانیت ہے، اور تھوڑا سا بھی اگر اس کے اندر کوئی ایمان ہے، ایمان خالص، تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہمارے نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں۔ بے نیاز ہوتے تو کیوں ہم ان کے لیے دعا کرتے؟ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے لیے یہ ایک مرتبہ دعا کرتا ہے رحمت کی اور برکتوں کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ شعوری طور پر ہو، اس لیے میں نے کہا کہ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، رد شرک ہے، کیونکہ پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، ان کو پوجا ہے، ان کو پکارا ہے، ان سے مرادیں مانگی ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیے ہیں۔ اور اس آخری امت کو یہ ایسی چیز سکھا دی گئی کہ دیکھو، پکارنا اللہ کو ہے، دعائیں اللہ سنتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے اللہ کا چہتا اور لاڈلا کہ بس جس کی بات آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا کہ یہ پوری کروں یا نہ کروں۔ نہ، کوئی ایسا نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اور سارے انبیاء اس کی رضا کی طلب کے حریص رہے ہیں، اور بڑھ بڑھ کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور غلامی کرنے والے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دیکھنا، تم اس طرح نہ مجھے بڑھانا جس طرح پہلے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھایا تھا، خاص کر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا، بیٹا بنا دیا۔ تم ایسا ظلم نہ کرنا۔ میری حیثیت یہ ہے کہ عبد ہوں و رسول ہوں، میں پہلے عبد ہوں۔ عبد ہونا بہت بڑی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے مالک کے عبد ہیں، ہم کسی اور کے عبد نہیں ہیں۔ اور اس کی شان ہے کہ اس نے اپنے علاوہ کسی اور کا عبد ہمیں نہیں بنایا، بلکہ روکا ہے کہ دیکھنا کسی اور کا عبد نہ بننا، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، کسی اور کو فریاد نہ کرنا، کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ تمہیں کچھ بھی نہیں وہاں سے ملے گا، اور پھر میری طرف سے تمہیں سخت شدید تر عذاب ملے گا، پنشمنٹ ملے گی اگر میرے علاوہ کسی اور کی طرف تم نے رخ کیا۔ ملے گا تمہیں وہاں سے کچھ نہیں، میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن تم مشرک ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے، میرے انکاری ہو جاؤ گے، اور پھر سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، جہنم کے اندر تمہیں کچرا سمجھ کے پھینک دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائیں اپنے بندوں کو، اس آخری امت کو خاص کر۔ لیکن افسوس بندوں کے اوپر، بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ جو چیز بھی ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے، ان کے سبق کے لیے اور ان کی ہدایت کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اسی چیز کو انہوں نے شیطان کی باتیں مان کر شرک کے حق میں شیطان نے پیش کر دیا، اور ان انسانوں نے، ان سرپھروں نے، ان نمک حرام غداروں نے، ان اکثریت مشرکوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ آج امت مسلمہ کا کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی مسلک ایسا جس کا مجھے بتا دو جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ جو ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں یہ نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، جہاں پڑھا جائے وہاں دوڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے اندر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور خود سنتے ہیں۔ اندازہ لگے یہ ہے آج سارے کے سارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جن کو پاکستان کے اندر سنی وغیرہ کہا جاتا ہے، ہری پگڑی بھی یہ پہنتے ہیں،
خاکی پگڑی بھی پہنتے ہیں، سفید امامہ بھی باندھتے ہیں، اور ان کے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، اکابر سمجھے جاتے ہیں، وہ احمد رضا خان سب کے ہیں۔ آگے ان کی جتنی بھی برانچز ہوں، چاہے وہ طارق جمیل کے، خیر یہ تو بریلویوں کے، لیکن عقیدے ان کے بھی وہی ہیں دیوبندیوں کے، چاہے یہ طاہر القادری کے لوگ ہوں، چاہے یہ خادم حسین رضوی کے لوگ ہوں، یا الیاس قادری ہو، یا جو بھی اس طرح کے جتنے لوگ پائے جاتے ہیں نورانی گروپ کے، یہ سارے کے سارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دور سے جو پڑھا جاتا ہے فرشتے قبر میں، مدینے والی قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دونوں شرک اہل حدیثوں کے اندر موجود ہیں، سلفیوں کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا یہ فتویٰ ہے حج اور عمرہ کی کتاب کے اندر، ایک منکر روایت کو، اس بے ایمان روایت کو لا کے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی الزام نبی علیہ السلام کے اوپر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے یا اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جھوٹ ظاہر سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام زندگی میں فرما رہے ہیں کہ میری روح اللہ واپس کر دیتا ہے؟ غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ اور کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں، اور اللہ کی کتاب کی کتنی آیتوں کا انکار ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح اس جسم سے نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے، چاہے کوئی عام مومن ہو، شہید ہو، یا نبی ہو، یا کوئی کافر مشرک بھی ہو، اس روح کے جسم سے نکلنے کے بعد دوبارہ اس جسم میں قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، اور سنو خبردار یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ دوسرے دن آ جاتی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تم اٹھو گے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کا فیصلہ۔ سورہ زمر میں فرمایا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے، اس کی روح کو اوپر روک لیا جاتا ہے۔ دوسروں کو، یہ جو سوتے ہیں، ان کی سوتے کی حالت میں جو روح قبض ہوتی ہے، ان کو بار بار اس کا کنیکشن جوڑا جاتا ہے، لیکن جس کی موت کی حالت میں روح قبض کی جاتی ہے اس کا قیامت سے پہلے کوئی کنیکشن نہیں ہے، بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ اس قبر پرستی کی بنیادوں کو کھیڑ دیا قرآن نے۔ لیکن افسوس کہ اس امت کے اندر یہ عقیدہ پھر احمد ابن حنبل کے ذریعے آ گیا کہ روح واپس آ جاتی ہے اس مردے کے اندر۔ پہلے مردے کو، پہلے کہا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، پہلے جسم سلامت کیا اس منکر روایت کے ذریعے، حالانکہ اللہ کی کتاب فرماتی ہے ہر جسم کو کل ابن آدم یاکل التراب، یہ حدیث کے اندر آ گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کے جسموں میں سے جو مٹی کھاتی ہے، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہوتے رہتے ہیں، مالک فرماتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم نے پوری طرح ان کو لکھ رکھا ہے۔ اور انسان مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، چاہے انبیاء ہوں، شہداء ہوں، یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ کوئی توہین نہیں، کیونکہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اور دوبارہ مٹی ہونے کو اگر کوئی توہین سمجھتا ہے، اس کو کم تر سمجھتا ہے، تو وہ ابلیس کے راستے کے اوپر ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں یا اللہ، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، تو مٹی کو اس نے حقیر سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو فضیلت دی تھی، خاکی اس مخلوق کو فضیلت دی ہے، اور نورانی مخلوق کو آگے جھکایا، سجدہ کروایا، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ میری مخلوق ہے، یہ زمین کے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے، اس کو میں نے عزت دی ہے، فرشتوں جھک جاؤ اس کے سامنے۔ فرشتے فوراً جھک گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ یہ ایک پورا منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے بندو، یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ خالص کافرانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، سارے اعمال نہیں پیش کیے جاتے، صرف درود و سلام کے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کافرانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک اور الہی بنانا ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دینا ہے۔ اور اللہ فرماتا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یرج العمر کلہ، تمام کے تمام، دیکھنا کوئی ایک لمحے کے برابر بھی، ایک شوشے کے برابر بھی عمل کسی اور کے سامنے پیش نہیں ہوتا انسانوں کا۔ ہم عمل کرتے ہیں اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فرشتوں کا ایک نظام ہے، وہ لکھتے ہیں ہمارے اعمال، اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ وہ خود بھی جان رہا ہے، ہر لمحے چوکنا نہ نیند نہ ہوں، ہر لمحے ان کو دیکھ رہا ہے عمل کو، بلکہ عمل سے پہلے جو دل کے اندر وسوسے آتے ہیں ان کو بھی وہ جاننے والا ایسا ہمارا مالک ہے۔ لیکن یہ لکھوانے کا، ریکارڈ قائم کرنے کا اور آخرت میں فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے۔ فرشتے لکھتے ہیں روزانہ، ڈیلی بیسس کے اوپر، صبح اور شام کو، جس طرح حدیث میں آتا ہے فجر کی صلاۃ کے بعد اور عصر کی صلاۃ کے بعد ہمارے اعمال فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ پھر پیر اور جمعرات کو اللہ ہمارے مالک کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ مالک فیصلہ کر دیتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے، وہ ایسا رب ہے، اور کوئی کمی کوتاہی اس کے اندر ہو، معافیاں
انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ سارے ایسے گناہوں کو بالکل ڈیلیٹ کر دیتا ہے وہاں سے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور مالک نے اس سے بڑی بات بیان فرمائی قرآن کے اندر، یبدل اللہ حسنات سیئاتهم فی الحسنات، کہ ان کے ہم گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتے ہیں جو توبہ کرے اللہ کی طرف. اور جو توبہ کرے عمل صالح کرے اس نے تو توبہ کا حق ادا کر دیا. اور پھر مالک فرماتا ہے اگر میں ہی نہ معاف کروں تو کون معاف کرے گا؟ انسانوں غور کرو، مالک معاف کرنے والا رب، ایسا عظیم رب جس سے کوئی بندہ معافی نہ لے سکے، اس سے جنت نہ حاصل کر سکے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے، اس سے بڑا یعنی خسارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے سارے لوگوں کا جن کا یہ عقیدہ ہے کوئی مسلک سے ہٹا نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کے اکابرین اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، طارق جمیل ہوں، سب کا، سعودیوں کا، عملیوں کا، سب کا، یہاں گلف کے اندر سب کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اس سے کوئی نہیں بچا. یقین کیجئے یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ایک کتاب ان کی عقیدے کی لگا دیں جس میں یہ چیز لکھی ہوئی کہ یہ ہمارے اعمال جو ہیں اور یہ صلاۃ والسلام یہ نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. کوئی ایک بتا دیجئے، کوئی بھی نہیں ہے. ان کا توصیف الرحمان جو یہ اسپوکس مین ہے، چیخ کے بریلویوں کے خلاف ان کے شرک کی تیا پانچا کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے شرک کا دفاع کرتا ہے. کہتا ہاں نبی علیہ السلام وہ قبر میں تو نہیں سنتے ہیں لیکن دور سے پہنچایا جاتا ہے، اس پر زور دیتا ہے. یعنی ایک شرک کا رد کرتا ہے، دوسرے شرک پر زور دیتا ہے. یہ اس کی بڑی بدبختی ہے. اور آج جس سے بھی بات کی جائے، ان کے کسی عالم سے بات کی جائے، یقین کیجیے وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ بالکل یہی عقیدہ ہے ان کے اکابرین کا، ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. عقائد علماء دیوبند کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے وہ شرکانہ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، اگر شرک آپ کے عقیدے کے اندر رہ گیا اور ایسے لوگوں کو آپ اپنا امام بناتے رہے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کو اپنا لیڈر مانتے رہے، تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں آپ کو رہنا پڑے گا ان کے ساتھ. چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے، نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، خدمت خلق کے ادارے قائم کرنے کے باوجود، والدین کی خدمت کرنے کے باوجود، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے باوجود، اچھے سے اچھے بلند ترین اخلاق کے باوجود آپ کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا اس شرک کی وجہ سے. یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. مالک فرماتا ہے یہ آپ کے رب کا آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. یہ بندگی ہے کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں، یہ ان کی بندگی ہے. ہمارے جو یہ پکارے ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ بندگی ہے ان کی، چاہے مانو یا نہ مانو. یہ قبر پرستی، یہ بت پرستی ہے، یاد رکھیے، بالکل بت پرستی ہے. اب تو یہ ہر مندر بھی بنا کے ان کو دینا شروع ہو گئے ہیں، اور سارے مندروں کے سامنے ہمارے لیڈر بھی کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. کھل کے ان کا شرک سامنے آ گیا ہے. پہلے جو ذرا تھوڑا سا ہلکے انداز میں تھا، اب کھل کے سامنے آ گیا. یقین کیجیے اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ایمان عقیدے کی بات، اور یہ کہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی، بس یہ ہم تو اپنی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، اس کا مطلب تو نیوٹرل ہو، تم پھر نیوٹرل ہو، اور نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. ایمان عقیدے کی بات اٹھی ہوئی ہو، حق اور باطل کی کشمکش ہو رہی ہو، اور کوئی بندہ کہے کہ میں تو نیوٹرل ہوں جی، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا ہوں. ٹھیک ہے، تم کچھ نہ کہو، اب اللہ کی کتاب تمہیں کچھ کہتی ہے، سنو. مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو، شرک اور کفر پھیلانے والوں کو اپنا امام مانے، لیڈر مانے، اپنا امیر تنظیم مانے، جو سجدہ تعظیمی کے شرک ایجاد کریں، تعویذ گنڈے کے شرک ایجاد کریں، واسطے وسیلے کے شرک ایجاد کریں، رکوع اور سجدے کے شرک ایجاد کریں، ان کو اپنا لیڈر اور اپنا امام مانتا ہے، تو مالک فرماتا ہے کافر ہی ایسا کر سکتا ہے. کوئی مومن ان کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتا، ان کو اپنا امام نہیں مان سکتا ہے. تو اللہ کے بندو، یہ ضروری بات ہے اس دور کے اندر توحید کی دعوت اٹھنی چاہیے. اب یہ قوم ایسی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں بس وہ اخلاق اچھا نہیں ہے، باجماعت نماز نہیں پڑھتے. یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. تو ان کو شرک سے پہلے روکو اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.